بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے ہے کہا جائے فوج شام، عباس سامنے ہے کہا جائے فوج شام، ہر سمت سے تو جنگ کا میدان بند ہے. ہر سمت سے تو جنگ کا میدان بند ہے. مجھے میں ان چار مسئلوں کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں جناب مشرف جلال پوری صاحب کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے مجلس کا آغاز باضابطہ طور پر ہو چکا ہے. جو طلاب کرام باہر تشریف رکھ رہے ہیں میں ان سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ فرش بانی پر تشریف لائیں اور تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے. ایک بار بابا سے بلند نعرے صلوات. اللہم صل علی ایک مرتبہ چمیشن والا فرمائے کہ غم حسین نے آنکھوں میں کربلا رکھ دی. غم حسین نے آنکھوں میں کربلا رکھ دی. غم حسین نے آنکھوں میں کربلا رکھ دی. جگہ جہاں تھی مناسب اسی جگہ رکھ دی. جگہ جہاں تھی مناسب اسی جگہ رکھ دی. یہاں سے شعر راجہ فرمائے جگہ جہاں تھی مناسب اسی جگہ رکھ دی اور پلک جھپک نہیں پائی تھی موج دریا کی. مولا معصوم کے استقبال نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلند ترین نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد. غم حسین نے آنکھوں میں کربلا رکھ دی. جگہ جہاں تھی مناسب اسی جگہ رکھ دی اور پلک جھپک نہیں پائی تھی موج دریا کی. پلک جھپک نہیں پائی تھی موج دریا کی. اٹھا کے مشق میں غازی نے علقمہ رکھ دی. اٹھا کے مشق میں غازی نے علقمہ رکھ دی. شعر راجہ فرمائے کہیں غرور نہ آ جائے آب زمزم کو. دوسرا مصرع بطور خاص کہ کہیں غرور نہ آ جائے آب زمزم کو. میرے حسین نے مٹی میں بھی شفا رکھ دی. میرے حسین نے مٹی میں بھی شفا رکھ دی اور ستم کے شہر میں کرب و بلا جوان ہوئی. ستم کے شہر میں کرب و بلا جوان ہوئی. علی کی بیٹی نے جب من سے عزا رکھ دی. علی کی بیٹی نے جب من سے عزا رکھ دی. ایک بار نعرہ سلام پڑھ جائے حضرات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ شعر شہادہ فرمانے وہ ایک قصیدہ میں نے اختبار سے بتایا کہ پہلا مصرع مولا عباس کے لیے رہے گا, دوسرا مصرع مولا علی کے لیے رہے گا. تو عباس کے مکتب کے ہیں ویر علی اکبر. عباس کے مکتب کے ہیں ویر علی اکبر. رکھتے ہیں شجاعت کی جاگیر علی اکبر. عباس وفاؤں کا ایک نہج بلاغت ہے. عباس دیکھیں صرف میں لفظ شاعری کی ہے. عباس وفاؤں کا ایک نہج بلاغت ہے. اس نہج بلاغت کی تفسیر علی اکبر. مولانا معصوم تشریف لا رہے ہیں. نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عباس کے مکتب کے ہیں ویر علی اکبر. رکھتے ہیں شجاعت کی جاگیر علی اکبر. عباس وفاؤں کا ایک نہج بلاغت ہے. اس نہج بلاغت کی تفسیر علی اکبر. اور عباس اگر رنگ میں آثار قیامت ہے. عباس اگر رنگ میں آثار قیامت ہے. آثار قیامت کی تاثیر علی اکبر. اور عباس امانت ہے گر فاطمہ زہرا کی. عباس امانت ہے گر فاطمہ زہرا کی. ہے خانہ زہرا کی جاگیر علی اکبر. ہے خانہ زہرا کی جاگیر علی اکبر. اور عباس بھروسہ ہے گر بازو زینب کا. عباس بھروسہ ہے گر بازو زینب کا. ہے بازو زینب کی شمشیر علی اکبر. ہے بازو زینب کی شمشیر علی اکبر. شکریہ. بھائی ہے یہ میرا چچا زادہ ہے. یہ میرے نزدیک میرے لیے جس کا ہے یعنی میرا بھروسے مند ہے. یعنی اس خط میں مولا
کوفیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. لیجیے مولانا کو دعوت سخن دینے سے پہلے 4 مصرع کی سماعت نظر کر رہا ہوں. مولانا نے کیا پیغام دیا کوفے والوں کو. لیجیے 4 مصروں میں شاعر نے کیا خوب انداز میں اس خط کو اس میں سمو دیا ہے. دیکھیے گا 4 مصرے. پیمانے انوار جلی بھیج رہا ہوں, پیمانے انوار جلی بھیج رہا ہوں, میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. پیمانے انوار جلی بھیج رہا ہوں, پیمانے انوار جلی بھیج رہا ہوں, میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. تم نے تو مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. میں انہی مصروں کے سائے میں دعوت سخن دیتا ہوں بہت ادب احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ناظم علی صاحب اللہ خیر آبادی صاحب کے بارگاہ میں کہ وہ افروز منبر ہو. مولانا کے استقبال میں بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں جہاں خدا بند عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا تو یا تو یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دوسرے موقع پر فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ بطور دین کسی چیز کو مانے گا اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو دین ہے ایک. ہماری اردو زبان کی کمزوری کہیے یا دوسری زبانوں کا نقص کہ ہم سمجھانا کچھ اور چاہتے ہیں اور لفظ کسی اور طرح کا استعمال کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ دین خدا کے مقابلے میں جو دوسرے قوانین, اصول اور ضوابط بنائے گئے جس کو دین کہتے ہیں وہ اصل دین نہیں ہے. دین صرف اللہ کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے, مگر جو طریقے ہم بیان کرتے ہیں اس کو بھی دین کا نام دے دیتے ہیں, مذہب کا نام دے دیتے ہیں. اس کی بنا پر فکریں بھی پریشان ہوتی ہیں, عقلیں بھی پریشانی کا شکار رہتی ہیں کہ جب اتنے ادیان ہیں, اتنے مذاہب ہیں, تو کسی بھی دین کو قبول کر لیا جائے تو دین کا ماننے والا دیندار کہلائے گا, مذہب کا ماننے والا مذہبی کہلائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دین کو مان لے آدمی اسلام کے علاوہ تو وہ دیندار کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا. کسی بھی مذہب کو مانے تو وہ مذہبی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ قرآن مجید کا بھی ہے, یہ فیصلہ احادیث پیغمبر کا بھی ہے. تو جب خدا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے, چن لیا ہے, تو ایک فیصلہ آدمی کو کرنا پڑے گا. چننے والا جتنا اہم اور عظیم ہوتا ہے اس کی چنی ہوئی چیز بھی اتنی ہی اہم اور اتنی عظیم ہوتی ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اور یہ تو کہہ دیا جاتا ہے اللہ اکبر جب کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا نہیں, سب سے تو لگانا ہی بیکار. بے شک, صرف کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بڑا ہے. بے شک, سبحان اللہ, ہاں سبحان اللہ, دوسرا بڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑے میں تو کچھ بڑے بڑے لوگ ہوں گے, ان میں نکال لیا جائے گا یہ سب سے بڑا ہے. لیکن بس خدا بڑا ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. اور ہماری زبان میں تو استعمال میں آتا ہے جس کے پاس دولت ہو جائے وہ بڑا, جس کے پاس مال آ جائے وہ بڑا,
جس کے پاس اقتدار آ جائے وہ بڑا، جس کے پاس حکومت آ جائے وہ بڑا، جس کے پاس دولت ہو وہ بڑا، جس کے پاس پورا جرگہ ہو وہ بڑا، جس کے پاس پورا گروہ ہو وہ بڑا۔ یہ کیا بڑے بات ہے، نہیں کیا ہیں، بات ہے! بڑے نہیں ہیں، یہ برے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ! صرف ایک توئے لگا دی گئی ہے تو وہ برے بڑے ہو گئے، ورنہ مال آدمی کو بڑا نہیں بناتا، دولت آدمی کو بڑا نہیں بناتی، بے شک۔ اقتدار آدمی کو بڑا سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ۔ بناتا۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں بڑا بڑا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ! ہر حال میں بڑا ہو۔ مالدار مال کے ساتھ بڑا کہلاتا ہے، مال چھین لو ختم، سبحان اللہ! واہ! دولت مند دولت کے ساتھ بڑا کہلاتا ہے، دولت لے لو اب بڑا نہیں رہ جائے گا۔ اقتدار والا اقتدار کے ساتھ بڑا کہلاتا ہے، اقتدار سے ہٹا دو وہ بڑا نہیں رہ جائے گا۔ حکومت والا حکومت کے ساتھ بڑا کہلاتا ہے، چھین لو حکومت اب بڑا نہیں، سبحان نہیں اللہ! رہ جائے گا۔ نہیں اور آسان کر دوں یہ لفظ، جب تک حکومت اور دولت کے تخت و تاج سمیت کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تب تک یہ بڑا ہے، اور جیسے ہی اٹھ کے اپنے گھر میں آیا تو جیسے سارے گھر والے ویسے ہی ہے، بے شک، اب بڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہونے کا تعلق دولت سے تھا، مال سے تھا، اقتدار سے تھا، یہ چھین لیا گیا تو اب بڑا نہیں ہے۔ بڑا صرف وہی ہوتا ہے جو دولت لے کے بڑا نہیں ہوتا، مال جمع کر کے بڑا نہیں ہوتا، اور اقتدار حاصل کر کے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اقتدار کا دینے والا بڑا ہوتا ہے، ہاں سبحان اللہ، سبحان مال اللہ، کا عطا کرنے والا بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ! دولت کو دینے والا بڑا ہوتا ہے، اور دولت و مال و اقتدار و حکومت کا دینے والا سوائے پروردگار کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بے شک۔ وہی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ وہ دینا چاہے تو فقیر کو مالدار بنا دے، بے وہ شک۔ عطا کرنا چاہے تو بے کس کو بہترین مال کا مالک بنا دے، اور نہ دینا چاہے تو ذرا لگام کھینچ لے تو دولت بھی دھری رہ جائے، مال بھی رکھا رہ جائے، اقتدار بھی مٹ جائے، سب کا سب ختم ہو جائے۔ کل کا فرعون آج صرف شکل و صورت میں ممی کر کے رکھا ہوا ہے، نہ کوئی خدا مانتا ہے، نہ کوئی اس کو بزرگ مانتا ہے، نہ کوئی بڑا مانتا ہے، نہ کوئی اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حکومت تھی تب تک مان رہے تھے، جب حکومت ختم ہو گئی اب نہیں مان رہے ہیں۔ مگر مذہب اسلام اور دین پروردگار کے جتنے بڑے ہیں وہ کل بھی بڑے تھے، ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کل بھی بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ صرف مثال کے لیے جلدی جلدی دو چار باتیں گزارش کر دیتا ہوں۔ کل بھی بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں، یہاں بھی بڑے، وہاں بھی بڑے، دنیا کے ہر گوشے میں بڑے، دنیا کے ہر کونے پر بڑے، 5 وقتوں میں بڑے، نماز کے اوقات میں بڑے، حالت عبادت میں بڑے، عبادت سے ہٹ کے بھی بڑے، سب سے بڑے۔ کلمہ پڑھو تب بڑے، بے شک، کلمے سے آگے بڑھو، اللہ اکبر کہو تب بڑے، آگے بڑھو، لا الہ الا اللہ کہو تب بڑے، محمد الرسول اللہ کہو تب بڑے، علی ولی اللہ کہو تب بڑے۔ اور بڑا وہی ہوتا ہے جو ہر محل پر، ہر موقع پر، ہر حال میں بڑا رہتا ہے، وہی بڑا ہوتا ہے۔ کسی کے ذریعے بڑا ہونے والا واسطوں سے بڑا کہلاتا ہے، واسطہ چھین لیا جائے تو بزرگی اور بڑکپن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بڑی ذات کا نام ہے
نہ اس کا بڑکپن کسی وجہ سے ہے، نہ کسی واسطے سے ہے، نہ کسی ذریعے سے ہے، وہ بڑا ہے، بڑا تھا، بڑا رہے گا۔ اس کے بڑکپن میں کہیں سے کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی۔ اس کا ذکر یہاں ہو رہا تھا، وہاں ہو رہا تھا، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کا ہونا ہی بتاتا ہے، اگر بڑا نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا، اگر بڑا نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا۔ اور جب اللہ بڑا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسی کے ساتھ پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب پیغمبر کا ذکر ہوگا، پیغمبر بھی بڑا، اسی کے ساتھ علی کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ علی بھی بڑے۔ اور بات پتہ نہیں یہ علماء ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کچھ باتیں طالب علم کہہ بھی دیتے ہیں، یاد دہانی کے طور پہ کہتا ہوں شروعات پڑھیے۔ دو لفظیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، بگاڑ نہیں سکتا، بگاڑے بھی تو صحیح رہے۔ باقی جتنی لفظیں ہیں جب آدمی بولتا ہے تو طرف آ گئے ہیں، اس لیے وہی لفظ استعمال کر دوں۔ جب آدمی بولتا ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے موضوع اور دوسرا لفظ ہوتا ہے محمل۔ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں، محمل وہ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ہم بولتے ہیں پانی وانی لاؤ، تو پانی موضوع ہے، وانی کوئی مطلب نہیں۔ کھانا وانا، تو کھانا موضوع ہے، وانا کوئی مطلب نہیں ہے۔ روٹی روٹی، یہ جتنی لفظیں ہیں جو ہم بول رہے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے موضوع جس کے معنی، اور ایک ہوتا ہے محمل جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان دو لفظوں کو جو میں ابھی عرض کروں گا بولیں گے تو یہ جیسے بھی بولیں، صحیح بولے تب بھی موضوع، سبحان اللہ، دوہرا کے بولے تب بھی سبحان اللہ، اللہ بولو، اللہ بولو گے تو کیا کہو گے؟ اللہ واللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور واللہ بھی موضوع ہے۔ بے شک۔ اسی طرح علی بولی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دوسرا لفظ آئے گا بولی، واہ 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 واہ، علی بولو گے تب بھی موضوع، سبحان اللہ، تب تب بھی موضوع۔ علی جب کہو گے تو موضوع میں کعبہ سمجھ میں آئے گا، علی کہو گے تو غدیر کا مولا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ بہت اچھا کہہ لیتے ہیں، اور بہت اچھی تربیت ہے یہ، سبحان اللہ بہت اچھا کہتے ہیں، اور سب کے سب ایک ساتھ بول دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سارے علماء جمع ہو گئے ہیں یہاں، اور صاحبان فضل میں تو ٹوپی والا آدمی شرفی پہنے ہوئے اس کو یہاں بٹھا دیا گیا ہے، بیٹھ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ایک مزید سلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دو نام ایسے ہیں جن کو محمل نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ بھی بولو گے تو موضوع،
واللہ کہو گے تب بھی موجود، علی بولو گے تب بھی موجود، ولی کہو تب بھی موجود۔ اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا چاہے بھی تو تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اپنی زبان خراب رکھنے والا بھی اگر چاہے کہ لفظ اللہ کو مہمل کر دے تو نہیں کر سکتا۔ زبان کی لکنت رکھنے والا بھی اگر علی کو خراب کرنا چاہے، مہمل بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ قدرت نے آواز دی ہے، میں نے علی کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا صاحب عظمت بنایا ہے کہ اس کی عظمتوں کو چھپانے والے چھپ کے خود مر گئے۔ حالات کو چھپایا نہیں جا سکا۔ اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، کوئی بیان کیا ہے حدیثوں میں کہ پورا قرآن سورہ حمد میں، سورہ حمد بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کے میں ہے۔ اور جب یہ حدیث بیان ہو رہی تھی تب علی نے کہا تھا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے، پے کے نیچے دیا جاتا ہے، میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ میں بالکل اطمینان سے یہ بات پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی لکھنے والا لکھنا شروع کرے گا تو نقطہ ہی پہلے بنتا ہے۔ قلم رکھیے، جیسے ہی کاغذ پہ قلم رکھا نقطہ بن گیا، نقطہ لکھنے والا محتاج ہے، جب تک نقطہ تب تک تحریر مکمل نہیں کر سکتا۔ جب محتاج ہے نقطے کا تو جو اپنی تحریر میں نقطے کا محتاج ہو، پڑھنے میں نقطے کے بغیر کیسے پڑھ لے گا؟ بغیر نقطے کے پڑھ نہیں سکتا۔ اور پھر پے کے نیچے دیا جاتا ہے نقطہ۔ اب یہ علماء تشریف فرما ہے، بچوں سے اور علماء سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کچھ نحو کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بے اتنے معنی کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں آئی جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مثلا شرح بیت پڑھائی جاتی ہے، 100 عاملوں کی شرح ہے جس کو شرح بیت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں عامل کتنے ہیں، وہ کتنے کتنے معنی کے لیے استعمال میں آتے ہیں تو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ مثلا اتنے معنی کے لیے استعمال میں آتا ہے، حروف جار۔ اتفاق یہ ہے کہ میں نے کبھی دیکھا نحو کی کتاب مغنی، مشہور کتاب ہے، اس میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ بے 14 معنی کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ بے 14 معنی کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ بے ہے کون؟ سبحان اللہ۔ پورا قرآن سمٹ کے آ گیا ہے بے میں، اور بے کا نقطہ ہے علی۔ اچھا، نقطہ جب تک بے پہ لگایا نہ جائے
تب تک پڑھا نہیں جا سکتا. تو یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ جب تک واسطہ اور رابطہ علی سے نہ کرے گا آدمی اس وقت تک قرآن پڑھ نہیں سکتا. یہ کہ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے تو پڑھ نہیں سکتا. اور بے 14 معنی کے لیے استعمال میں آتا ہے. چھوٹی سی بے لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر 14 معنی ہیں. 14 معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یوں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ ایک علی کی ذات 14 معنی کا مجموعہ ہے. 14 معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اب معنی کا نام جو بھی دے دیا جائے, ورنہ کہا گیا شرعیت میں کہتے ہیں الفاء للاستعانہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اور بھی زائد ہے, یہ ہے سب بیان کیا گیا ہے. تو معنی الگ الگ 14 معنی ہیں اس کے اندر. لفظ سمیٹ کے یہ فقرہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ ایک اگر با نہ ملا, ایک اگر با نہ ملا تو قرآن شروع نہیں کر سکتے. حافظین قرآن اگر علی سے واسطہ نہ رکھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے کیسے؟ اور جب نہیں پڑھ سکیں گے تو الحمدو سے اگر شروع کریں گے تو سورہ ہی مکمل نہیں ہوگا. جو سورہ بھی پڑھیں گے اس میں بسم اللہ بہرحال پڑھنا پڑے گا. یعنی قدرت نے ہر قرآن کے پڑھنے والے حافظ قاری کو مجبور کر دیا ہے. جب تک نام علی لے نہیں لوگے تب تک قرآن کا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتے. اور حق ہے کہ وہی تذکرہ رکھا جائے, اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا نبی نے پہلے نہیں شروع کیا تھا. نبی نے پہلے قرآن نہیں پڑھا تھا. پڑھتے رہے ہوں گے, اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہوں گے, مگر کسی کے سامنے نبی نے قرآن نہیں پڑھا. وہ تو اچھا ہوا مولا کائنات امیر المومنین علی محمد والے محمد خانہ کعبہ میں, صحیح بول رہا ہوں, خانہ کعبہ میں جلدی بتائیے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ کس تاریخ کو؟ سن 13 رجب. زیادہ لوگوں کو یاد سن اردو ایک سن لیا تو بتائی ہو گئی, مگر پہلے یاد نہیں آیا. تو سن کم یاد ہے. اور ابھی لڑکوں سے پوچھوں کہ وہ کرکٹر جس نے 4 سینچری بنائی تھی اس کا نام بتا دو. بتا دیں گے لڑکے. کہاں پیدا ہوا وہ بھی بتا دیں گے. کس سن میں کیا وہ بھی بتا دیں گے. باپ کا نام کیا تھا وہ بھی بتا دیں گے. کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی بتا دیں گے. مگر میں بچوں کی بات نہیں کرتا ہوں. عام مومنین کا حال یہ ہے, برس سے ولادت مولا کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں, شعراء بلاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں, مگر یاد نہیں رہ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیڈیل ہوتا ہے اسے یاد رکھا جاتا ہے, جو آئیڈیل نہیں ہوتا ہے اسے یاد نہیں رکھا جاتا ہے. ہمارا امام ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کرکٹر آئیڈیل نہیں ہے. اور تو امام کی ولادت کی تاریخ میں سن کے, میں بدر بزرگوار کے, میں نسل کے, میں خاندان کے, ہر مومن کا فریضہ ہے اسے یاد رکھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہمارا امام ہمارا آئیڈیل ہے, امام ہمارا رہنما ہے. اگر یاد نہیں رہتا ہے اور اس موقع پر صرف اس بات تک پہنچنے کے لیے کہ علی نے پہلے قرآن پڑھا. خانہ کعبہ
میں 3 دن یا روایتیں 4 دن رہے. آپ نہیں بولی، بولے نہیں، روئے نہیں. یہ 3 علامتیں مانی جاتی ہیں زندگی کی. نہ روئے کہ کہا جائے زندہ ہے، نہ آنکھ کھولی کہ یہ کہا جا سکے کہ زندہ ہے، نہ بولے کہ کہا جائے کہ زندہ ہے. مگر جس کی گود میں بچہ ہے، جس کی آغوش میں بچہ ہے، اس ماں کا ایمان کتنا بہترین ہے. کیا کہنا سر؟ آنکھ کھلی نہیں ہے مگر ماں کہتی ہے زندہ ہے. رویا نہیں ہے مگر ماں جان رہی ہے زندہ ہے. بولا نہیں ہے مگر ماں جان رہی ہے زندہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے عورت کا کیریکٹر بھی کمزور ہوتا ہے، عورت کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، عورت کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے، عورت کے تمام حالات پر ضعف کا پہرا رہتا ہے، کمزوری تاری رہتی ہے. مگر فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو آغوش میں لے کے آنکھ نہ کھولنے، نہ بولنے، نہ رونے کے باوجود کہتی ہے زندہ ہے. جس گھرانے کی عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس گھرانے کے مرد کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا. یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے پتہ نہیں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تمہارے سنانے کے لیے پڑھتے، تم کو سنانے کے لیے کلمہ پڑھتے، تم سننے والے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے. یہ تو بات سب کے لیے ابا نے آپ کے پڑھا سنا تھا، دادا نے پڑھا سنا تھا، پر دادا لگا دادا سکر دادا یہ سب جتنے گزرے ہیں انہوں نے پڑھا، آپ نے سنا کا نہیں سنا تو نہیں، مگر سب کہتے ہیں کہ مومن تھے. لہذا ہم مان رہے ہیں، ہم کون ہے کہنے والے؟ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں، خطائیں ہیں کہ نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. یہ سارے غلط کار گناہگار مل کے باپ دادا کے بارے میں فیصلہ کر دیں یہ مومن ہیں تو ہم مان لیں. جس کو نبی مومن کہہ دے، جس کو کہہ دے، جسے معصومین مومن کہہ دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں مان رہے؟ اصل میں راز صرف اتنا ہے، راز صرف اتنا، نور کو نور ہی مانتا ہے. بے شک نور کو نور ہی مانتا ہے، ظلمت نہیں مانتی. نور کو تاریکی نہیں مانتی ہے. تو تاریکیوں میں گھرا ہوا انسان وہ چاہتا ہے نورانی مخلوق کی معرفت حاصل کر لے. یہ ممکن نہیں ہے. ایمان کو پہچاننے کے لیے پہلے خود ایماندار بنے تو ایمان پہچانا جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے روایتوں میں جو سلمان ہے وہ پہچانتے ہیں، جو ابوذر ہے وہ پہچانتے ہیں، جو مقداد ہے وہ پہچانتے ہیں، نبی ہے وہ پہچانتے ہیں، رشید حجری پہچانتے ہیں، مالک اشتر پہچانتے ہیں، چھٹا امام میرا پہچانتا ہے، ائمہ طاہرین پہچانتے. نہیں پہچانتے تو یہ کون؟ عرب کی گندی نالیوں میں پیدا ہو کے اپنا زبردستی تاج اپنے سر پر رکھنے والے یہ نہیں پہچانتے. گندی نالیوں میں بہتے ہوئے کیڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نور کو نور پہچانے گا. جب نور کو نور پہچانے گا، ایمان کو ایمان پہچانے گا، عدالت کو عدالت پہچانے گی، نفس کو نفس پہچانے گا، زندگی کو زندگی پہچانے گی، حیات کو حیات پہچانے گی، کمال کو کمال پہچانے گا. لہذا نفس چاہے کہ کمال کو پہچان لے یہ ممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اس سے پوچھو جوانی کیا ہے بتائے گا؟ نہیں بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کا تجربہ نہیں ہے. جوان سے پوچھو بڑھاپا کیا ہے؟
نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ بڑھاپے تک پہنچا نہیں ہے۔ البتہ بوڑھا بچپنا بھی بتائے گا، جوانی بھی بتائے گا، نوجوانی بھی بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس منزل سے گزر چکا ہے۔ تو جو ایمان کی منزلوں سے گزر جاتا ہے وہی مومن کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد۔ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت اچھا نعرہ لگایا۔ اگر مرد کی ہڈیاں گلنے کے بعد بھی کچھ پائی جاتی ہوں گی ہائے ہائے ہائے، تو وہ ہڈیاں بھی آج بے چین ہو گئی ہوں گی۔ ہائے ہائے، اس لیے کہ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری علی نے لگایا تھا اور خیبر میں لگایا تھا۔ جب مرحب مقابل پہ آیا تب علی نے نعرہ لگایا تھا۔ یہ بھی عجب صفت ہے مولا کی، جتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں، رجز پڑھی تو ہر رجز میں بتایا میں ابو طالب کا لال ہوں۔ بدر میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا، احد میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا، خندق میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا، لیکن خیبر میں یہ نہیں کہا میں ابو طالب کا بیٹا، یہ کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سن لیا مرحب میں، آدھا تو دل ایسے ہی ہل گیا تھا، سب کا سب تباہ ہو برباد ہو رہا تھا۔ سوچا پلٹ جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی خاتون ہے جس نے حیدر نام رکھا، اور وہ بھی خاتون تھی جس نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ ہمیں اسی لیے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، دنیا کے لوگوں نہ تم مرحب بن سکتے، نہ تم انکر بن سکتے، نہ تم حارث بن سکتے، اگر ان کی ماؤں نے کہا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا، تو آج دنیا میں جتنے مرحبی، انتری، حارثی پائے سب کو سوچ لینا چاہیے، نہ حیدر سے لڑنا، نہ ذکر حیدر سے لڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسم بھی واہ واہ واہ، اور بٹ کے پھر فنا کے گھاٹ لگ جائے گا، کہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، اور میں نے اتنی دیر تو آپ کو سنا دیا ہے، یہ غریب ہو رہا ہے، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کر دوں۔ قرآن کی آواز ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ چننے والا ہے اللہ، اور جس کو چنا ہے اس کا نام ہے دین۔ الحمدللہ ہم نے جس سلسلے کو مانا ہے اس میں سب اللہ کے چنے ہوئے، بندوں کا منتخب کیا ہوا کوئی نہیں ہے۔ آیت پڑھتے چلے جائیے، اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، دو افراد کے چننے کا تذکرہ، دو خانوادوں کے چننے کا تذکرہ۔ ابراہیم کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، یہ خانوادہ ہے۔ آدم کو چنا، نوح کو چن لیا، اور جب آدم و نوح کو چنا یہ افراد ہیں۔ آدم آدم اول، نوح آدم
نوح کی نسل پھیلی جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. دیکھ لیجئے حام شام یافی جو 3 اولادیں تھیں، کنعان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو آیا ہی نہیں بیچارہ، مگر جو کشتی میں آ گئے تھے اور جو بچے جناب نوح کی اولاد میں، ان سے یہ پوری دنیا آباد ہوئی. کچھ مشرق میں، کچھ مغرب میں، کچھ چاروں طرف پھیل گئے، آباد ہوئی یہ دنیا. مگر جو کشتی میں آئے وہ بچے، جو کشتی میں نہیں آ سکے وہ نہیں بچے. تو کہا جاتا ہے برابر جناب نوح نے ایک روایت کے اعتبار سے 950 برس یا تو زندگی گزاری یا تبلیغ کی، اور 950 برس حیات اور تبلیغ کے دوران جب دشمن جناب نوح پر پتھر پھینکتے تھے اور پتھروں میں جناب نوح ڈھک جایا کرتے تھے، تو اللہ کسی ملک کو بھیجتا تھا، کہا جاؤ یہ پتھر ہٹا دو. جب پتھر ملک ہٹا دیتا تھا تب جناب نوح پتھر کے درمیان سے نکلتے تھے، مگر حوصلہ بالکل بلند رہتا تھا. مزید تبلیغ کے لیے مزید صلوات پڑھیے. چلا آ رہا ہے، خود چلا آ رہا ہے. درست کا واقعہ بڑا مشہور ہے. چلا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ یوں نہیں آ رہا. 2 ملائکہ یا 4 ملائکہ کے سہارے آیا. جبریل امین گزر رہے تھے، سینکڑوں فرشتے آ رہے تھے، اور وہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا. شاید اس کے پہلے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تھا کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، مگر آج دیکھ لیا. تو ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو جبریل؟ میرے پرانے دوست. جبریل نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے نواسا عطا کیا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرش کی بلندی سے. ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پڑوس والے مبارکباد نہیں دیتے، لیکن دور والے مبارکباد دے، چاہے ٹیلی فون پر مبارکباد دے. یہ دور والے کیوں مبارکباد دے رہے، پڑوس والا کیوں نہیں دیتا؟ اس کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوگا. دور والا کا اس کو خبر ہے، وہ مبارکباد دے رہا ہے ٹیلی فون پر صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارکباد وہی دیتا ہے جس کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہوتا ہے. ورنہ دوستی ہے تب بھی مبارکباد، اور کوئی رشتہ ہے تب بھی مبارکباد دے گا، ورنہ یوں مبارکباد نہیں دی جاتی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ حسین نہیں آئے ہیں آغوش فاطمہ میں، بلکہ یہ وہ انسان، یہ وہ مخلوق، یہ وہ رہنما، یہ وہ ہادی آیا ہے جس کا رابطہ دنیا والوں سے بھی ہے، آخرت والوں سے بھی ہے، جس کا رابطہ یہاں عام انسانوں سے بھی ہے، خدا بند عالم سے بھی ہے. اور فرشتے آ رہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں مبارکباد دینے. کہا مجھے بھی لے چلو. فطروس اتنے دن تک پڑھے تھے تو کبھی نہ کہا کہ مجھے لے چلو. یہ آج کیوں کہہ رہے ہو؟ کچھ نہ کچھ تو فطروس کا ملک کے آنے کا انداز دیکھنے کے بعد اندازہ کیا ہوگا کہ آج ہی موقع ہے جانے کا، اس سے پہلے کوئی موقع نہیں ملا تھا جانے کا. تو کہا چلو چلو. کیسے چلوں؟ بالوں پر خدا نے لے لیے. تم اگر سہارا بن جاؤ تو میں چلوں. اب یہ میں نے روایت میں کہیں نہیں دیکھا کہ فطروس لائے کیسے گئے، مگر لائے گئے.
یہ طے ہے اور آئے تو سارے ملائکہ چلے گئے مبارکباد دینے کے لیے. پھر اس کو دروازے پر چھوڑ دیا. جب چھوڑ کے مبارکباد دے کے نبی کو چلنے لگے تب میرا پیغمبر پوچھتا ہے انصاف نہیں کیا ملک جبریل, اگر لائے تھے تو دروازے پہ کیوں چھوڑ دیا؟ لائے تھے تو جہاں تک لانا چاہیے تھا وہاں تک لائے ہوتے. تو ایک بات طے ہے, دروازہ ہے باہر, نبی ہیں اندر, مگر نبی دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا ہے, کون لایا گیا ہے, کسے پہنچایا گیا ہے. تو اب یہ مت کہیے گا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو نبی کیوں کہتے کہ جسے لائے ہو اسے یہاں پہنچا دو. اچھا پہنچا دیتے ہیں, اٹھا کے لائے. پھر جبریل کہ آپ کیا کریں؟ دو روایتیں الگ الگ ہیں. یا تو روایت میں ہے کہ یہ کہا نبی نے حسین کے جسم سے مس کر دو, تو جھولے میں بچہ جھول رہا ہے اس سے مس کر دو. اور یا روایت کا جملہ یہ ہے کہ جاؤ جھولے سے مس کر دو, جس میں بچہ آرام کر رہا ہے اس جھولے سے مس کر دو. جھولے والی روایت اچھی لگتی ہے, سند کے اعتبار سے بھی بہتر ہے, اس لیے وہی پڑھتا ہوں. جھولے سے لا کے مس کیا. جو بالوں پر خدا نے لیے تھے وہ میرے پاس تو کم وقت کے لیے سیکنڈ ہی ہے, سیکنڈوں میں بالوں پر نکل آئے. جب بالوں پر نکل آئے تو اب رکتا نہیں ہے, بالوں پر مل گئے تو اب رکتا نہیں, سیدھے پرواز کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. پھر تو روز کم سے کم اتنا خیال کرو کہ جبریل میں فرشتوں کے لائے ہیں, جانا ہے تو ساتھ ہی جانا, آئے تھے ساتھ میں تو ساتھ جانا. کہا نہیں میں جاؤں گا اکیلا. مگر محسوس الواجب میں جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ نے پطرس کے جب بالوں پر لیے تھے تو ایک بازو لیا تھا, ایک چھوڑ دیا تھا. پرندہ ایک بازو سے پرواز نہیں کر سکتا جب تک دونوں بازو نہ ہوں, اور دونوں بازو بھی برابر ہوں تب پرندہ پرواز کرے گا. تو پطرس جلدی سے ہو کے کیوں گیا؟ پوری توجہ رکھیے گا تاکہ بات پہنچا دوں. جو پطرس ہو کے گیا, پطرس اڑ کے گیا نہیں ہے. جو بازو خدا نے لیا تھا وہی بحکم خدا حسین نے عطا کیا. جب دونوں بازو مل گئے, ایک خدا والا ایک حسین کا عطا کیا ہوا, دونوں بازو دیکھا اڑا. کیوں اڑ رہا ہے؟ کہا دیکھ لو اڑ کے دونوں برابر ہیں یا نہیں, برابر ہیں یا نہیں. جس کے دونوں بازو برابر نہ ہوں گے وہ کبھی ادھر جھک جائے گا کبھی ادھر جھک جائے گا. ہنس کا پیر دیکھ لیجیے, دونوں برابر نہیں ہوتے تو کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے. تو اڑ کے دیکھ رہا تھا کہ برابر ہے یا نہیں. پرواز کر کے اس منزل تک پہنچا اور پہنچ کے کہتا ہے اب قصیدہ پڑھے گا. ملا ہے تب نہیں پڑھ رہا تھا, جب اپنی منزل پہ پہنچ گیا تب قصیدہ پڑھتا ہے. من مثلی, کون ہے میرے جیسا. بس میں ملکوتیت میں کہتا ہے کون ہے میرے جیسا. ایک مسئلہ طے ہو گیا. جب دونوں بازو برابر, ایک خدا والا ایک بحکم خدا حسین کا دیا, تو یہ مسئلہ طے ہو گیا. جیسا خدا دیتا ہے ویسا ہی حسین بھی عطا کرتے ہیں. حکم خدا سے حسین نے دیا, عقیدہ نہ بگاڑیے گا. حکم خدا سے حسین نے دیا برابر. کیا کہتا کون ہے میرے جیسا. پطرس یہ نہ کہو یہی کہا تھا تو بازو لے لیے تھے, یہی کہا تھا تو بالوں
ہو کر خدا نے لے لیے تھے، کہا نہیں اب تو کہوں گا اور کہتا رہوں گا۔ علماء نے لکھا اب نہ رکوع کر رہا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے، نہ قیام کر رہا ہے، نہ تشہد پڑھ رہا ہے، بس ایک ہی ورد ہے، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، حسین نے مجھے آزاد کیا ہے۔ اور درست نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو خدا پھر لے لے، اگر آپ متوجہ ہے تو میں بکرا کہتا ہوں کہیں خدا پھر نہ لے لے، کہا ہاں ہاں خدا لے لے، لے لے، خدا اپنا ہی والا تو لے گا، نہیں توجہ نہیں کی نا آپ نے، لے گا تو اپنا والا لے گا نا، جو خدا کے حکم سے حسین نے دیا ہے وہ تو رہے گا۔ اور جو جب میں نے ایسا دربار دیکھ لیا جہاں بازو ملتا ہے تو جو حسین ایک دینا جانتے ہیں وہ حسین دوسرا بھی دینا جانتے ہیں، تیسرا بھی دینا جانتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آؤ، جو مانگو گے حسین سے ملتا جائے گا، جو طلب کرو گے حسین اسے عطا کرتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دل کا ارادہ بھی پاکیزہ ہو، نیت بھی خالص ہو، عمل بھی بہترین ہو، پاکیزہ ہو کے جائے۔ طاہر کی بارگاہ میں پاکیزہ بن کے جایا جاتا ہے، نجس بن کے جاؤ گے کبھی نہ ملے گا، چاہے عقیدہ نجس ہو، چاہے ایمان نجس ہو، چاہے عمل نجس ہو، چاہے اخلاق نجس ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو ایک آیت میں نے سنائی کہ اللہ نے آدم کو بھی منتخب کیا، نوح کو بھی، آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی منتخب کیا، ایسے ہی ملک بھی منتخب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ کو منتخب کیا ہے۔ آگے پڑھتے جائیے اور پڑھتے جائیے، پھر جب وارث بنایا قرآن کا تبلیغ کا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو دین بھی منتخب، جس پر آیا وہ بھی منتخب، جو پہنچانے والا وہ بھی منتخب، جس کتاب کو بھیجا وہ بھی منتخب۔ جب ساری چیزیں منتخب ہیں تو لفظیں بدل کے کہتا ہوں، دین کا نام بھی مصطفیٰ، کتاب کا نام بھی مصطفیٰ، رسول کا نام بھی مصطفیٰ، علی کا نام بھی مصطفیٰ، ائمہ کا نام بھی مصطفیٰ۔ اور اگر یہ سب مصطفیٰ ہیں تو جو وارث بنے گا وہ بھی مصطفیٰ ہوگا، تمہارا چنا ہوا وارث نہیں بنے گا، کتاب کا وارث وہ بنے گا جو خدا کا منتخب کیا ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی، اور جب جناب ابراہیم کے منتخب ہونے کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے تو یہ کہا ہے مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا، دوری اختیار کرے گا، وہ وہی ہوگا جو بے وقوف ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے جناب ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، منتخب کیا۔ تو جو وارث ہوتا ہے وہ بھی منتخب، جو دین کا لانے والا ہوتا ہے وہ بھی منتخب۔ اور جب سب منتخب ہیں تو ایسے ہی حسین نے اپنا قاصد بھی منتخب کیا اور بھیجا کوفے کی طرف، کوفے والوں کے مسلسل خطوط کے باوجود جب بھیجا ہے تو جانے کا نقشہ الگ ہے اور آخر حیات کا نقشہ الگ ہے۔ جب جناب مسلم پہنچے تھے نماز کے لیے مسجد کوفہ
کوفہ میں، تو کوفے کی مسجد بھری ہوئی، جو جناب مسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، یہ سوچ کے کہ یہ حسین کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں۔ اور جب وہ دھیرے دھیرے ابن زیاد کی چالوں اور امور کی بنا پر وہ وقت آ گیا جب جناب مسلم کوفے کی مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے، اور جب مسجد کوفہ سے نکلے تو گلیاں بھی انجان تھیں، راستے بھی انجان تھے، ساری چیزیں انجان بنی ہوئی تھیں۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، جنہوں نے کل تک نمازیں پڑھی تھی وہ بھی نہیں پہچان رہے تھے، جو مسلم کے پیچھے چلنے والے افراد تھے کل تک وہ بھی نہیں پہچان رہے تھے۔ تھکے ہوئے جناب مسلم آخر ایک مومنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب دروازے پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد مومنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، آواز دی، اے شخص اپنے گھر چلا جا۔ قسم ہے یہ لفظ میرے لیے کہنا آسان ہے، لیکن جناب مسلم کے لیے اس مومنہ کی زبان سے اس لفظ کا سننا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، پر کہہ دیا گھر چلے جاؤ۔ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ مسلم کی تلاش میں ابن زیاد کے اشرار چاروں طرف گھوم رہے ہیں کہ کہیں مل، مگر یہ بتاؤ تم ہو کون؟ میں وہی مسلم ہوں جس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں خاندان رسالت مآب سے ہوں، میں خاندان عصمت کے افراد میں سے ہوں، میں مسلم ہوں۔ مومنہ نے کیسے سنا کہ مسلم ہے، دروازہ کھولا، آپ اندر آ جائیے، کہیں کوئی آ نہ جائے جو دیکھ لے کہ مسلم اس دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ اندر بلا لیا۔ رات کسی طرح جناب مسلم نے گزاری، عبادتوں میں، دعاؤں میں، کلام الہی کی تلاوت میں جناب مسلم نے پوری رات گزاری۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، مصلی پر بیٹھے رہے، اذان دی، نماز پڑھی، اور ایک دفعہ کانوں میں آواز آئی کہ کوئی لشکر چلا آ رہا ہے، کوئی فوج چلی آ رہی ہے۔ میں ایک دفعہ مومنہ سے کہا دروازہ کھول دو، میں تمہارے گھر سے نکل جاؤں، کہیں دشمن تمہارے گھر پر حملہ آور نہ ہو جائے، میں تمہارے گھر سے چلا جاؤں، حملہ نہ کر دے دشمن۔ دروازہ کھولا، مسلم نکلے، دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے جو ایک مسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مسلم اس بہادر، اس شجاع، اس ساون کا نام تھا جو تلوار چلا دے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی مسلم کی تلوار سے بچ نہیں سکتے تھے، مگر اکیلے مسلم ہزاروں کا لشکر، اور لشکر دیکھنے کے بعد مسلم کی طاقت کا اندازہ کر کے بار بار ابن زیاد کو خبر دی جا رہی، اور لشکر بھیجو، اور لشکر بھیجو۔ ایک مسلم کے لیے اتنا لشکر کافی نہیں ہے، تم نے صرف بہادر سمجھا ہے، یہ علی کے گھرانے کی بات ہے، یہ عقیل کا نام ہے، تم نے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا۔ نہیں مسلم کا قابو پا سکے، آخر دھوکہ، فریب، جال استعمال کیا، ایک گڈھا کھودا، گڈھے کو برابر کیا، برابر کر کے فوج ادھر ادھر سے جاتی رہی۔ جب جناب مسلم قریب پہنچے اور اس گڈھے میں پیر پھسل گیا، جب گڈھے میں پہنچ گئے دشمنوں نے ایک دم سے حملہ کرنا
گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے. دربار میں پہنچے. مسلم نے آواز دی حاکم وقت پیاسا بہت ہوں, اگر جامع آب مل جائے تو کچھ پیاس بجھ جائے. جامع آب لایا گیا, ہونٹوں سے لگایا, بہتا ہوا خون پانی میں مل گیا. جب پانی خون سے مل گیا تو ایک دفعہ واپس کر دیا. زندگی کی آخری سانس نجس غذا استعمال کر کے نہیں لوں گا, لو اسے واپس لے جاؤ. دوسرا پانی لایا گیا, وہ بھی خون آلود ہو گیا تو پھر واپس کر دیا. ہاں مسلم, جتنی بار بھی پانی آئے مگر تم پیاس اپنی اس پانی سے کیوں نہ بجھا سکے. عجب نہیں آواز دی بے مسلم, میرا امیر, میرا مولا, میرا کل کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا جائے گا. میں کیسے پانی سے اپنے حلق کو تر کروں. دربار میں رہے, جو بھی باتیں وصیتوں کی تھی وہ سب میں نے چھوڑ دی ہیں. حاکم نے حکم دیا جلاد کو بلاؤ. جناب مسلم کو بالائے بام لے جا کے مسلم کو اس سر و تن میں جدائی پیدا کر دے. آتے ہوئے جلاد کو مسلم نے دیکھا, چلے ساتھ ساتھ, اور جب بام پہ پہنچے تو دوا آواز دی جلاد اتنا موقع دے دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں. 2 رکعت نماز ادا کروں. جلاد نے اتنی دیر میں کردار مسلم کو دیکھ لیا تھا. یہ وہ فرد ہے جو اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوا. اجازت دی, کہا ہاں ہاں پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز ادا کی, اور جب ادا کر چکے آواز دی آؤ جلاد, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاؤ. ایک دفعہ تلوار چلائی, چاہتا تھا کہ سر اور تن میں جدائی پیدا ہو جائے. مسلم نے خود آواز دی, یوں نہیں میرا سر جدا کر سکو گے جلاد, یوں نہیں جدا کر سکو گے. ذرا میرا سر سجدے میں رکھنے دو تاکہ تمہاری تلوار کا بھی زور رہے, میرے سجدے کی بھی طاقت رہے, تب میرا سر جدا ہوگا. سر سجدے معبود میں رکھا. جلاد نے تلوار چلائی, سر و تن میں جدائی پیدا ہوئی. جلاد نے پاؤں میں انگلیاں ڈال کے ابن زیاد کے پاس لایا. ادھر جناب مسلم کا لاشا بام سے زمین پر پھینک دیا گیا. جب زمین پر آیا, ایک مقتل کا خطرہ مجھے ملا. جب مسلم زمین پر آئے تو ہڈیاں چور ہو گئی. عجب نہیں, مسلم کو خدا آواز دیتا ہو تم کوفے میں رہو گے, تمہارا لاشا پھینکا جائے گا, تب تمہاری ہڈیاں چور ہو جائیں گی. تمہارا آقا کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہوں گی, گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے گا, تب لاشا اس عالم میں ہوگا. حکم دیا مسلم کے پیر میں رسی باندھی جائے. بچوں سے کہو کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا پھیراتے رہے. میں کیسے عرض کر دوں, رسی باندھی گئی, بچوں کے ہاتھ میں دی گئی. لاشا بچے لے کے گلیوں میں پھرتے رہے. عالم یہ ہو گیا تھا کہ پورا جسم مسلم سے کھال ختم ہو گئی اور بچے برابر کھینچتے جا رہے تھے. وہ تو ہے کوئی قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے دیکھا تو جناب مسلم کو دفن کر دیا. مگر یہ لفظیں کہنے سے پہلے میں یہ بات گزارش کر دوں, جب جناب مسلم کا لاشا دفن ہوا تو کفن پہنایا کہ نہیں, غسل دیا کہ نہیں, سب کچھ ہوا. مگر مسلم کو جب کفن پہنانے والا کفن پہنا رہا
سوچتے ہوں گے ہاں مجھے کفن دلا دو مگر میرا آقا کربلا کے میدان میں نشیب میں پڑا ہوگا، کوئی کفن دلانے والا نہیں ہوگا۔ عزیزوں میں نے باتیں سنا دی ہیں، اب یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیں۔ ابھی تابوت جناب مسلم کا لایا جائے گا، جب تابوت لایا جاتا ہے تو لوگ احترام میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی تابوت سے لگا کے گریہوزاری بھی کرتے ہیں۔ یہ تابوت ہے نا، نشانی ہے، یہ صرف علامت ہے، اصل جنازہ نہیں ہے۔ مگر حال جب مسلم کا جنازہ اٹھا، مسلم کا جنازہ چلا تو کیا عالم تھا، کون ہوتا جو اس عالم کو دیکھ سکتا تھا؟ رونے والے تو تھے مگر جو کیفیت رونے کی ہونا چاہیے وہ کیفیت نہیں تھی۔ جنازہ مسلم کا دفن ہو گیا مگر مسلم عالم مانا میں آواز دیتے ہوں گے میرا جنازہ دفن کر لو، میرا آقا حسین نشیب میں پڑا ہوگا، جسم سے لباس بھی چھین لیا جائے گا، جسم سے سارا لباس اتار لیا جائے گا، اور حسین کے لاش پر ظالم گھوڑے دوڑائیں گے، گھوڑا دوڑتا ہوگا، بہن ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی، بیٹا ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار پہنے ہوئے، زینب ہاتھوں میں رسان، ہاتھ بسے پشتے بدھے ہوئے، تب گزرتے ہوئے آواز دے دے گی بھیا میں کیسے تمہارے لاشیں دباؤں اور اپنی ماں کی وصیت کیسے پوری کروں؟ پورا جسم تیروں سے چھلی ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں زینب اپنے لبوں کو لگا کے بوسہ دے لے۔ ہائے زینب گزر گئی، کوئی دیکھ نہیں۔ ہمارے
عجب